وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کا جو یہ درس ہے وہ کچھ شرعی مسائل پر مبنی ہے۔ بعض افراد کی طرف سے بہرحال کافی تاکید تھی اس بات پر کہ ساتھ ساتھ شرعی مسائل بھی تفصیلاً پیش کیے جائیں، یعنی ان کے لیے ایک الگ درس جو ہے وہ منعقد کیا جائے۔ تو بہرحال بعض مبتلا بے مسائل آپ کی خدمت میں آج کے اس درس میں پیش کریں گے، اور اخلاقی درس جو ہے انشاءاللہ وہ اس کے علاوہ انشاءاللہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ تو ایک سوال ہے یعنی سوالات کی صورت میں جو مشہور سوالات ہیں جو عوام پوچھتی ہے، زیادہ تر پوچھتی ہے، انہی کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور یوں سمجھیے کہ مختلف موضوعات ہیں، لیکن کلی جو طور پر وہ روزے کے ہی مسائل ہیں۔ تو بعض افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ مثلاً ماہ رمضان المبارک میں روزہ جب تمام ہوتا ہے تو اذان مغرب پر تمام ہوتا ہے، تو اذان مغرب دی جا رہی ہوتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ آیا مغرب کی اذان تک ٹھہرنا ضروری ہے، یعنی پوری مغرب کی اذان ختم ہو اس کے بعد کھانا پینا شروع کیا جائے اور روزے کو افطار کیا جائے، یا ہم جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے تو اذان کے شروع ہوتے ہی ہم اپنے روزے کو افطار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، شرعی نقطہ نظر سے جو روزے کے تمام ہونے کا وقت ہے وہ مغرب کی اذان ہے۔ مغرب کی اذان سے مراد پوری اذان نہیں ہے، یعنی جو وقت نماز ہے، مغرب کی نماز کا جو وقت ہے جیسے ہی وہ داخل ہو جاتا ہے آپ کا روزہ خود بخود، یعنی یہ بڑا اہم ہے، اگر آپ کی روزے کی نیت ہے اور روزے کے کھولنے کی نیت ہے، یہ ساری نیتیں اگر آپ کے اندر کہیں پہ موجود ہیں، چونکہ نیت کا تو بڑا اہم ہے، تو وہ روزہ خود بخود ہو بھی جاتا ہے اور روزہ خود بخود کھل بھی جاتا ہے۔ ہمارے ہاں وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ مثلاً کھائیں گے پیئیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ روزہ مکروہ ہو جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کھانا پینا ضروری نہیں ہے، رات کو آپ نے نیت کر لی، بلکہ کیا آپ کی پوری نیت ہے کہ پورے ماہ رمضان المبارک کے روزے آپ رکھیں گے؟ آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلی، آپ کی آنکھ کھلی مثلاً اذان فجر آ رہی، سحری آپ نے نہیں کی، کوئی عرض نہیں ہے، آپ کا روزہ خود بخود ہو گیا، کیونکہ آپ نیت سے ہیں، ارادے سے کہ آپ کا روزہ ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ دن کو کہیں آپ کی آنکھ کھلی جا کر، فجر تو ہو گئی قضا، وہ بہت دیر سے آنکھ کھلی آپ کی، آپ اپنے بس میں ہی نہیں تھے، آپ نیند میں تھے، تو آنکھ کھلی تو دن ہو چکا تھا۔ جواب یہ ہے کہ آپ چونکہ پہلے سے ارادہ کر چکے تھے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، تو بس بات ختم، آپ کا روزہ ہو چکا ہے، آپ پہلے سے ارادے سے تھے تو آپ کا روزہ ہو چکا ہے، تو روزہ خود بخود ہو جاتا ہے جب آپ کا ارادہ ہے، آپ کی نیت ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ سحری اور افطار کو کوئی اتنا عمل و دخل نہیں ہے کہ اگر یہ نہ ہوں تو روزہ ہی چلا جائے گا، خود بخود ہو جاتا ہے، خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے کہ جیسے ہی وقت اذان آ جاتا ہے، وقت نماز مغرب ہے، فوراً یہ روزہ آپ کا جو ہے وہ کھل چکا ہے، آپ کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، روزہ آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ البتہ اس کے اندر کچھ استحباب ہیں، مثلاً یہ کہ آپ افطار کریں، کھجور کے ساتھ کریں، نمک کے ساتھ کریں، گرم پانی کے ساتھ کریں، میٹھی چیز کے ساتھ کریں، دودھ کے ساتھ کریں، روایات میں جو چند ایک چیزیں آئی ہیں، تو یہ تو افطار کرنے کے حوالے سے الگ سے استحباب ہیں، لیکن اگر آپ نہ کریں تو روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ روزہ آپ کا خود بخود ختم ہو چکا ہے، یعنی کھل چکا ہے روزہ، آپ کا افطار ہو گیا جیسے وقت ہے، تو اب آپ فاقے کی کیفیت کو جو توڑیں گے اس کے لیے مستحب ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ
روزے کو افطار کریں، یعنی آپ اپنا فاقہ ختم کریں، توڑیں اسے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ اذان آئے اس کا انتظار کریں، یہ مستحب بھی نہیں ہے کہ آپ اذان کا انتظار کریں اور اذان کے ختم ہونے کے بعد کھائیں۔ جس چیز کا تذکرہ روایات کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے، جیسے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت ہے کہ مجھے پسند ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے میں روزہ جو ہے وہ افطار کروں، یعنی اگر کچھ کھاؤں پیوں تو وہ نماز پڑھ کے کھاؤں پیوں، مجھے پسند ہے۔ اور اس نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ جسے آپ روزے کی ہی کیفیت میں پڑھ لیتے ہیں، پانچوں نمازیں آپ نے روزے سے پڑھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں استحباب ہیں، مستحب ہیں۔ اس سے زیادہ اہم یہ ہو جاتا ہے کہ مثلا دسترخوان پر کوئی آپ کا منتظر ہے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز کو چھوڑیے، آپ چلیے وہاں پر، کیونکہ کچھ اور افراد آپ کے منتظر ہیں، ان کے ساتھ آپ افطار کیجئے، اس کے بعد آ کر آپ نماز پڑھیے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، جس کے جتنے پہلو میرے ذہن کے اندر آ سکتے تھے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بعض افراد تو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں۔ دیکھیں، جو بعض افراد جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں تو وہ پہلی چیز تو گناہ گار ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، امر پروردگار کا انکار، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ ان پر کفارہ آئے گا، وہ کفارہ جو یوں سمجھیے کہ ان پر وہ انہیں دینا پڑے گا۔ تیسری چیز یہ کہ یہ جو روزے انہوں نے چھوڑے ہیں ان روزوں کی قضا بھی ہے، ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیے ابتدائی طور پر، اور بھی بہت سارے اثرات ہیں۔ ظاہر پروردگار عالم کی ایک واجب کی ہوئی چیز کو آپ چھوڑتے ہیں، جب آپ اسے انکار کرتے تو اس کے آٹومیٹکلی نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ مثلا ایک بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن ذرا گھبرایا ہوا ہے، کبھی کبھار اسے ڈر لگنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے کریں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا جاتا ہے، کبھی گرمی ہے اس سے گھبرا گیا مثلا، کبھی جو ہے وہ کوئی اور سبب ہو گیا ہے، کبھی سر میں درد ہو گیا ہے، کبھی کھانسی نزلہ زکام ہو گیا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں جنہیں شاید اب بیماری سے تعبیر بھی نہ کیا جاتا ہو۔ تو کیا آیا معمولی سے کسی نقصان کی وجہ سے یا کسی معمولی کی زحمت کی وجہ سے روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں چھوڑا جا سکتا؟ تو دیکھیں، اس میں ایک چیز تو ہے عرفی، یعنی معاشرہ طے کرتا ہے بعض چیزوں کو، اور شریعت نے خود بعض جو ہے احکامات میں عرف کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اگر کوئی بیماری معمولی ہے، کوئی نقصان معمولی ہے، تو دیکھیں اس کی وجہ سے روزہ نہیں توڑا جا سکتا ہے، روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ معمولی سے نقصان، معمولی سے خطرے کی وجہ سے، معمولی سی پریشانی کی وجہ سے اگر کوئی انسان روزہ چھوڑتا ہے تو یہ گویا ایسا ہی ہے کہ جیسا وہ جو بندہ جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہا ہے، یہ برابر ہو جائیں گے۔ ہاں، البتہ دیکھتے ہیں آپ کے یہ نقصان ایسا ہے کہ جو معمولاً برداشت نہ کیا جاتا، اس کا نقصان زیادہ ہے۔ کوئی ایسی بیماری ہے جس سے موت کی طرف انسان جا سکتا ہے، یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ روزے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، ادامہ ہو سکتا ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے۔ تو ایسی کیفیت میں تو شریعت خود بخود منع کر دیتی ہے روزہ رکھنا۔ مثلاً اگر آپ کو پتہ ہے روزہ رکھیں گے مر جائیں گے تو روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا آپ کے لیے، وہ تو خود بخود شریعت آپ کو منع کر دیتی ہے کہ اس کیفیت کے اندر آپ روزہ نہ رکھیں۔ جیسا کہ اگر آپ شرعی مسائل کی کتابوں کے اندر دیکھیں تو کیٹیگریز ہوتی ہیں، کب روزہ چھوڑنا ضروری ہے، کب روزہ رکھنا حرام ہے، کب روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کب روزہ رکھنا مستحب ہے۔ تو ان کے اندر خود بخود یہ آ جائے گا کہ مثلاً ایسی کیفیت میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ شریعت خود ہی ایسے کون سے افراد ہیں جن پر سے روزہ ہی اٹھا لیا جاتا ہے؟ بھائی بڑھاپا ایک ایسا ریزن ہے، اصلاً ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے روزہ رکھنا، امکان سے باہر ہے، مریض ہے، قرآن کے اندر آ گیا آپ مریض ہیں، سفر میں روزہ آپ سے ہٹ جاتا ہے، تو وہ تو خود بخود شریعت آپ کو بتا دے گی کہ آپ ایسی کیفیت کے اندر روزہ چھوڑ دیں، بلکہ روزہ اگر آپ رکھیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، کیونکہ شریعت نے آپ کو منع کیا ہے۔ تو دوسرا جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ معمولی سے نقصان کی وجہ سے، جواب یہ کہ جی نہیں جناب، معمولی سے نقصان کی وجہ سے آپ پر سے روزہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ پھر ایک مبتلا بے مسائل ہیں، دو ہیں ایک جیسے ہی ہیں گویا کہ مثلاً روزے کی حالت میں آپ اپنے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے ٹوتھ برش وغیرہ کرتے ہیں، پیسٹ وغیرہ لگاتے ہیں، اور ڈینٹونک وغیرہ سے صاف کرتے ہیں، اور بعض افراد جو ہے وہ کوئلے سے صاف کرتے ہیں، الغرض مسواک لگاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے آپ اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہیں۔
تو جواب یہ ہے کہ آپ اپنے روزے کی حالت میں، سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دانتوں کو صاف کیا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے آپ اپنے دانتوں کو صاف کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے حلق سے نیچے نہیں جانی چاہیے۔ یہ ایک بالکل ایک سیدھا سا معیار بتایا گیا ہے، کوئی بھی چیز آپ کے حلق سے نیچے نہ اترنے پائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ حلق سے نیچے چلی جاتی ہے چیز جب آپ ٹوتھ برش کرتے ہیں یا جب آپ جو ہے وہ مسواک کرتے ہیں، اس وقت اس کا جو مٹیریل ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے دانتوں کو صاف کر رہے ہیں، اگر اس کا ذرہ آپ کے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض افراد بعض چیزوں کے تناول کرنے کی وجہ سے، بعض چیزوں کے کھانے کی وجہ سے، یا ویسے ہی ایک بیماری کی وجہ سے اگر ان کے منہ سے اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، تو وہ اس بدبو کو دور کرنے کے لیے کچھ اسپرے وغیرہ ان کے پاس ہوتا ہے، ایسی دوائی ہوتی ہے کہ جسے وہ اسپرے کرتے ہیں۔ تو آیا یہ اسپرے روزے کے اندر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی بھی وہی شرط ہے، اگر اس کے اندر اسپرے کے اندر موجود دوا یا پانی جو چیز بھی ہے، جو بھی مٹیریل ہے، اگر وہ آپ کی حلق سے نیچے اتر جائے گا، آپ کو پتہ ہے، تو آپ کے لیے یہ روزہ، آپ کے لیے یہ اسپرے جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا لگانا۔ آج کے اس ہمارے درس کا، چونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر ہو، آخری سوال یہ ہے کہ مثلاً کان میں، آنکھ میں، ناک میں دوائی ڈالنا روزے کی حالت میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر آپ آنکھ کے اندر دوائی ڈال رہے ہیں تو چاہے آپ کا اس کا ذائقہ آپ کے حلق کے اندر محسوس ہو، پھر بھی آپ کے لیے آنکھ میں دوائی ڈالنا جائز ہے، آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے کان میں بھی آپ دوائی ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، روزہ آپ کا بالکل صحیح ہے۔ البتہ ناک کے لیے پھر وہی شرط ہوگی کہ اگر وہ ناک کی نالی سے ہوتے ہوئے حلق سے نیچے اتر جائے گا، آپ کو پتہ ہے، تو پھر اس صورت میں آپ ناک کے اندر دوائی نہیں ڈال سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ روزے کا وقت تمام ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ ناک کے اندر دوائی ڈالیں۔ انشاءاللہ اس سے منسلک جو موضوعات اور جو سوالات ہوں گے جو زیادہ پوچھے جاتے ہیں، مبتلا بے ہوں گے، وہ آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ کر کے پیش کیے جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہمیں شریعت مقدسہ کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی واجب ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں پروردگار اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صلی علی